للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے کتاب الصلاۃ، یہ نماز کا بیان ہے۔ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عبداللہ عن ابی ذر انہ صلی صلاۃ فخففها واکثر الرکوع والسجود فلما انصرف قال له رجل انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اور اس کو ہلکا کیا، یعنی کہ نماز کو ہلکا کیا، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کئی رکعتیں ادا کی مگر قیام میں کم وقت لگاتے تھے، قیام میں کم چھوٹا کرتے تھے، اور رکوع اور سجود میں کثرت سے کیا، یعنی کہ رکوع اور سجود رکعتوں کی تعداد میں زیادہ ادا کیے، ٹھیک ہے، رکوع اور سجود۔ جب پھرے تو ایک شخص نے کہا کہ آپ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب نہیں لگتے، رسول اللہ کے صاحب ہیں، کہ صحابی ہیں، اور پھر ایسی نماز پڑھتے ہیں، وَتُصَلِّي هَذِهِ، ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ کیا میں نے رکوع اور سجدے اچھی طرح نہیں کیے؟ اتما، کیا میں نے رکوع اور سجود مکمل نہیں کیے؟ تو اس شخص نے کہا کیوں نہیں مکمل کیے؟ تو فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کیا، ایک درجہ جنت میں بلند کیا، اور تو مجھ کو یہ بات پسند آئی، فَأَحْبَبْتُ، مجھ کو یہ بات پسند آئی کہ مجھے کئی درجات دیے جائے یا کئی درجے لکھے جائیں، یا میرے لیے کئی درجات لکھے جائیں یا میرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کا مقام ذبذبہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا، اور وہ ہلکی ہلکی نمازیں پڑھ رہے تھے اور رکوع و سجود سے کثرت کر رہے تھے، یعنی کہ رکعتوں کی ادائیگی میں کم وقت لگا رہے تھے مگر تعداد میں وہ زیادہ تھی۔ جب انہوں نے سلام پھیرا تو اس سے شخص نے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کیا تو رب تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کیا، اس لیے میں ان میں سجدے زیادہ کرتا ہوں، یعنی کہ رکعتوں کی تعداد بڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات افضل ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ قیام کو زیادہ کیا جائے تو یہ افضل اور بہتر بات ہے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے یہ سطر کے بارے میں ہے کہ سطر کتنا ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان سطر ہے، ناف اور گھٹنوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ سطر کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نے یاد کر لینی ہے، آگے آپ نکالیں شرح قائد کا۔ اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے اس بارے میں کہ جو فلاسفہ ہے نا، فلاسفہ نے بعث کا انکار کیا ہے، کہ اٹھائے جانے کا انکار کیا ہے، وہ نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں فلاسفہ بنا کرتے ہوئے بعینہ معدوم کے اعادے کے ممتنع ہونے پر، اور یہ بات باوجود اس بات کے ساتھ کا مطلب اس بات کے کہ ان کے لیے اس پر کوئی معتمد دلیل نہیں ہے، اور یہ باوجود اس کے کہ نہیں ہے دلیل ان کے پاس اس پر یمتد، جس کے ساتھ اعتماد کیا جائے، جس کے ساتھ اعتماد کیا جائے، یعنی کہ فلاسفہ کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس پر ہم اعتماد کر سکیں، کوئی معتمد دلیل، کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے مقصود کے لیے مضر نہیں ہے،
جو نہیں ہے مضر ہے بالمقصودی ہمارے مقصود کے لیے، ہمارے مقصود کے لیے مضر نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اجزاء اصلیہ کے ساتھ انسان کو جمع کرے گا، تمام اجزاء اصلیہ کو جمع، انسان کے جو تمام اجزاء اصلیہ اس کو جمع کرے گا اور اعادہ کرے گا روح کی طرف، اس کی طرف۔ برابر ہے کہ نام رکھ دیا جائے اس کا بعین ہی معدوم کا اعادہ، یا نہ نام رکھا جائے اس کا بعین ہی، ٹھیک ہے، اور اس سے دور ہو جائے گا، یعنی کہ ہمارے اجزاء اصلیہ کے اعادے کے قائل ہونے سے دور ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو ہے نا فلاسفہ وہ کہتے ہیں کہ جو معدوم چیز مٹ گئی، فنا ہو گئی، اب جو چیز مٹ گئی، فنا ہو گئی، اس کا اعادہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اور ان کے پاس کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ رب تعالیٰ اجزاء اصلیہ کے ذریعے انسان کو زندہ کرے گا، اور اس اجزاء اصلیہ میں کیا کرے گا؟ روح دوبارہ ڈالے گا۔ اب اس کا آپ نام اعادۃ المعدوم رکھ دو یا نہ رکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بہت دور کی بات ہے۔ ما قالوا انہ لو عقل انسانا بحیث صار جزءا منہ، یہ جو بات ہے نا، یہ ایک فلاسفہ جو ہے نا، یہ ہم پر نا رد کرتے ہیں، ہم پر اعتراض کرتے ہیں اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں، میری طرف دیکھو، اب نا فلاسفہ کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ انگلی ہے نا، یہ دیکھو یہ زید ہے مثال کے طور پر، اور یہ عمر ہے، یہ زید ہے، یہ عمر ہے۔ زید مر گیا، زید کیا ہوا؟ مر گیا۔ زید، یہ زید ہے، یہ عمر ہے۔ اب یہ عمر کیا ہوا؟ مر گیا۔ عمر مر گیا، زید عمر کو کھا لیتا ہے، زید کیا کرتا ہے؟ عمر کو کھا جاتا ہے۔ اب زید نے، یہ زید تھا، اس نے عمر کو کھا لیا۔ اب جو عمر کے جز تھے، عمر کے اجزاء تھے، وہ زید کے اجزاء بن گئے، زید کے اجزاء بن گئے نا، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی کھانا کھائیں تو وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ ہمارا جز بن جاتے ہیں نا، اسی طرح زید زندہ تھا، عمر مر گیا، زید کے مرنے کے بعد، عمر کے مرنے کے بعد زید نے عمر کے اجزاء کھا لیے، اب جو عمر کے اجزاء تھے وہ زید کے اجزاء بن گئے۔ اب فلاسفہ کہتے ہیں عمر کیا ہے؟ زید عاقل ہے، عمر معقول ہے۔ اب فلاسفہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرو گے؟ یا تو آپ زید کو زندہ کر سکو گے تمام اجزاء کے ساتھ، یا عمر کو زندہ کر سکو گے۔ دونوں کو تمام اجزاء کے ساتھ زندہ نہیں کر سکتے، دونوں کو تمام اجزاء کے ساتھ زندہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ زید کو اگر آپ تمام اجزاء کے ساتھ زندہ کرو گے تو عمر کے آدھے اجزاء وہ زید کے اجزاء ہیں، زیادہ زید تو زندہ ہوگا، عمر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، عمر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ عمر کو زندہ کرو تمام اجزاء کے ساتھ تو پھر زید کو تمام اجزاء کے ساتھ زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آدھے جو عمر کے اجزاء تھے وہ بھی تو زید کے اجزاء ہیں، لہذا زید نہیں زندہ ہوگا، عمر زندہ ہوگا، ایک زندہ ہوگا، دونوں نہیں ہوگے۔ اور اگر کہو کہ آپ دونوں کو زندہ کرو تو دونوں کو زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کا زندہ کرنا محال ہے، دونوں کا زندہ کرنا محال ہے، کیونکہ جو زید کے اجزاء ہیں وہ عمر کے اجزاء ہیں، اور جو عمر کے اجزاء ہیں وہ زید کے اجزاء ہیں۔ عمر کو تو کھا لیا ہے نا زید کے نے، اب زید کے اجزاء وہ عمر کے اجزاء زید کے اجزاء بن گئے، لہذا دونوں کو زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اٹھایا جائے گا۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کہہ دیا ہے کہ رب تعالیٰ انسان کو اس کے اجزاء اصلیہ سے زندہ کرے گا، اور اجزاء اصلیہ جو ہوتے ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جب زندہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر جب مرتا ہے تب تک وہ برقرار رہتے ہیں، اس میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ وہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑے سے اجزاء ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتا ہے انسان تب بھی موجود ہوتے ہیں، جب آخر موت کے قریب ہوتا ہے تب بھی موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ بندہ بچہ ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا پھر بڑھاپے کو پہنچتا ہے، یہ اجزاء تو تبدیل ہو رہے ہیں، ظاہری اجزاء، بدنی اجزاء تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن جو اجزاء اصلی ہیں
وہ تبدیل نہیں ہو رہے، وہ شروع سے لے کر آخر تک وہی اجزاء ہیں۔ لہٰذا اس سے رب تعالیٰ زید کو بھی زندہ کرے گا اس کے اجزاء اصلیہ کے ذریعے، اور عمر کو بھی زندہ کرے گا، کیونکہ اجزاء اصلیہ تو وہ ہیں جو پیچھے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ہیں۔ اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ زید نے عمر کو کھا لیا تو زید کے اجزاء بن کے عمر کے اجزاء، تو یہ جو اجزاء ہیں یہ تو زائدہ ہیں، یہ اصلی اجزاء ہیں ہی نہیں۔ ہماری یہاں سے مراد وہ کیا ہے؟ وہ اصلی اجزاء ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ کہنا ٹھیک ہی نہیں ہے کہ بعد میں زندہ کیا۔ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کھا لے انسان ایک انسان کو کھا لے اس حیثیت کے ساتھ کہ ہو جائے گا جز اسی کا، وہ جز اس کا بن جائے گا، یعنی کہ زید نے عمر کو کھا لیا تو اب عمر کے جز زید کا جز بن گیا، تو یہ اجزاء یا یہ کہ اعادہ کرے گا تمام کا، ان دونوں کا اعادہ کرو گا، یعنی کہ تمام دونوں کے اجزاء کا اعادہ کرو گا، تو یہ تو محال ہے، یعنی کہ دونوں زید اور عمر دونوں کو زندہ کرنا یہ تو محال ہے، کیونکہ اگر دونوں کو زندہ کرو گے تو وہ آدھے اجزاء عمر کے ہوں گے آدھے زید کے، یہ محال ہے۔ یا ان میں سے ایک کو زندہ کرو گے، پس نہیں ہوں گے دوسرے کے کا اعادہ تمام اجزاء کے ساتھ۔ اگر ایک کو زندہ کرو گے تو دوسرے کو زندہ نہیں کر سکتے، کیونکہ دوسرے کو زندہ کرو گے تو دوسرے کا تمام اجزاء کے ساتھ اعادہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیونکہ اعادہ صرف وہ اجزاء، ہم لِأَنَّ الْمُعَاد سے ہم جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیونکہ جو معاد ہے نا اعادہ کرنا صرف وہ اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہے جو باقی رہتے ہیں اول عمر سے لے کر آخری عمر تک باقی رہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اول عمر سے لے کر وہ آخری عمر تک کیا کہتے ہیں؟ باقی رکھتے ہیں۔ اور اجزاء جو کھا لیے گئے ہیں وہ تو زائد ہیں، وہ تو کیا ہے؟ اجزاء معقول عاقل میں وہ تو زائد ہیں نہ کہ اصلی۔ جو اجزاء زید نے عمر کے کھائے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تو کیا ہیں؟ زائد ہیں، وہ اصلی اجزاء نہیں ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں۔ اصلی اجزاء وہ اصلی اجزاء کے ساتھ زندہ ہوگا۔ اب جو زید نے کھائے ہیں اجزاء وہ تو کیا ہیں؟ زائد اجزاء ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اس کو زبانی یاد کرنا، تھوڑا سا دے رہا ہوں آگے، پھر فَإِن قِیلَ سے اعتراض ہوگا، آگے قُلْنَا سے جواب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ چلو یہ بھی میں کر دیتا ہوں، آسان ہی ہے۔ اب تناسخ جو ہے نا، یہ نا ہندوؤں کا باطل عقیدہ ہے، کہ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ ایک ہندو ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میعاد جسمانی کے انکار کو مستلزم ہونے کے لیے ان پر کفر کا فتویٰ ہے۔ اب ہندوؤں کا مذہب یہ ہے کہ انسان کے روح برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے بار بار اس دنیا میں نا جسم میں عود کرتی ہے، ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے جسم میں جاتی ہے، اور اپنے اعمال کی جزا اسے دنیا میں ہی بھگتنی پڑتی ہے۔ پھر ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ نا ہر روح نا 1,84,000 بدنوں میں منتقل ہوتی ہے، بھئی ایک بدن میں دوسرے بدن میں تیسرے بدن میں اس طرح منتقل ہوتی ہے اور بدلتی رہتی ہے، اور دنیا میں ہی اس کو عذاب ملتا ہے۔ لیکن اہل سنت کا ہاں یہ لوگ کافر ہے، کیونکہ یہ لوگ معاد کے منکر ہے، یعنی کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے کیا ہے؟ منکر ہے۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، ادھر سے اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم پر اعتراض ہو رہا ہے، فَإِن قِیلَ سے اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ بھی تناسخ کے قائل ہو گئے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، آپ بھی تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوگی روح قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں جو جسم ہوتے ہیں اس کی داڑھی بھی ہوتی ہے، بال بھی ہوتے ہیں، اور جو آخرت میں جسم ہوں گے وہ جرد مرد ہوں گے، یعنی کہ ان پہ نہ بال ہوگا نہ داڑھی ہوگی، بال اور داڑھی کے بغیر ہوگے، اور جہنمیوں کے تو داڑھیں احد پہاڑ کی مثل ہوں گی۔ لہٰذا دنیا میں تو یہ جسم ہے جس کی داڑھی ہے، بال ہیں، اور احد پہاڑ کی مثل داڑھ نہیں ہے، اور آخرت میں دوسرا جسم ہوگا، لہٰذا
آپ بھی تناسخ جن کا مذہب تناسخ ہے اسی کے آپ بھی قائل ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں جاتی ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جسم سے دوسرے جسم میں روح جا رہی ہے، اس جسم میں جا رہی ہے جس میں نہ بال ہیں نہ داڑھی ہے، اور جو جہنمی ہیں ان کی داڑھیں بڑی بڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دلیل دیتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا اہل جنت ہے وہ جرد مرد ہوں گے، یعنی کہ نہ بال ہوں گے نہ داڑھی ہوگی، اور جو جہنمی ہیں ان کی داڑھیں عود پہاڑ کی مثل ہوں گی، ٹھیک ہے، لہذا آپ بھی ان کے مذہب کے مطابق ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہ، کہ تناسخ اس وقت ہوتا جب دوسرے بدن کو پہلے بدن کے اجزاء اصلیہ سے بنایا نہ جاتا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دوسرے جسم کو پہلے جسم کے اجزاء اصلیہ سے بنایا گیا ہے، دوسرا جو جسم بنے گا ہمارا وہ ہمارے اجزاء اصلیہ سے بنے گا۔ اگر ہمارے اجزاء اصلیہ سے نہ بنتا تو پھر ہم مانتے کہ یہ جسم اور ہے وہ جسم اور ہے، لہذا جسم وہ پہلے جو والا تھا وہ بھی اجزاء کا دار و مدار تھا اس کا جسم کا، اور آگے جو بنے گا اس کا بھی دار و مدار وہ اجزاء اصلیہ ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ تناسخ والا یہ درست بھی نہیں ہے، خام خواہ تناسخ ہی کہتی ہے، یہ صرف نام کے بارے میں نزاع ہوگا، اور آپ اسے تناسخ کا نام دیتے ہو، ہم اسے تناسخ کا نام نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں نزاع فی تسمیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ اجزاء اصلیہ سے ہی وہ جسم بنے گا، جس طرح کے مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ معین نہیں کر لینی آپ نے، سمجھانے کے لیے۔ اب ایک موٹر سائیکل ہو، اس کا انجن ٹھیک ہو لیکن اس کے ٹینکی ٹاپے کاٹی سیٹ وغیرہ خراب ہو، وہ خراب ہو، اب ہم اس کی سیٹ کاٹی انجن کو بدلا دیں، نیا ڈال دیں، صحیح ڈال دیں، درست ڈال دیں، نیا ڈال دیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اور موٹر سائیکل ہے وہ والا اور موٹر سائیکل ہے؟ بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ وہی ہے، صرف تبدیل ہوئی ہے، اس کی شیپ تبدیل ہوئی ہے، اصل اس کی وہی انجن ہے، شیپ تبدیل ہوئی۔ تو ہم بھی ادھر کہتے ہیں بغیر تشبیہ و تمثیل کے ہم جو پیدا کیے جائیں گے یہ جسم ہے، یہ بھی اجزاء اصلیہ سے ہے، یعنی کہ انجن ہمارا اجزاء اصلیہ ہے، اور جب دوسری مرتبہ ہم پیدا کیے جائیں گے یعنی کہ ہمارا جسم کٹھا ہوگا تو وہ بھی اجزاء اصلیہ کی بنا پر ہوگا۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں، فَإِنْ قِيلَ هَذَا قَوْلٌ، اور اگر کہا جائے کہ یہ قول تناسخ کے ساتھ ہے، کیونکہ بدن ثانی نہیں ہوگا وہ پہلے بدن کی طرح، اس لیے کہ وارد ہوا ہے حدیث میں کہ اہل جنت جرد مرد ہوں گے، جرد سے مراد بے بال ہوں گے، یعنی کہ بال کے بغیر ہوں گے، مرد سے مراد داڑھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اور بے شک جو جہنمی ہیں ان کی داڑھیں احد پہاڑ کی مثل ہوگی۔ اور یہاں اس جگہ کہنے والے نے کہا ہے کہ نہیں ہے کوئی مذہب مگر وہ تناسخ کے لیے ہے، تناسخ کا اس میں قدم راسخ ہے، قدم مضبوط ہے، جو تناسخ والے ان کا قدم مضبوط ہے کہ وہ مانتے ہیں۔ اور ہم جو جواب دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس وجہ ہم کہتے ہیں کہ تناسخ لازم آئے گا، صرف تناسخ لازم آئے گا اگر نہ ہو بدن انسانی پیدا کیا جائے اجزاء اصلیہ سے جو بدن اول کے لیے تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ تب تناسخ لازم آتا اگر بدن اصلی پیدا کیا جاتا اجزاء اصلیہ سے جو بدن اول کے لیے تھے، جو اجزاء اصلیہ بدن اول کے لیے تھے اس سے پیدا نہ کیا جاتا تو تب تناسخ لازم آتا۔ حالانکہ ہم اسی کے قائل ہیں کہ اجزاء اصلیہ سے بدن ثانی پیدا کیا جائے گا تو تناسخ لازم ہی نہیں آتا۔ اگر نام رکھ دیا جائے اس کا تناسخ کی مثل ہوگا نزاع محض نام میں محض جھگڑا ہوگا، اور نہیں ہے دلیل روح کے اعادے کے محال ہونے پر اس بدن کی مثل کی طرف، بلکہ دلائل قائم ہے اپنی حقیقت پر۔ برابر ہے کہ نام اس کا تناسخ رکھ دیا جائے یا نہ رکھ دیا جائے، دلائل کیا ہیں اپنی حالت پر کیا ہیں، دلائل اس کے حق پر قائم ہیں، کھڑی ہے کہ یہی ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے کر لینا یاد، آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا۔ والمغضوبة اذا ردت حاملا بفعل عند الغاضب، یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ نا یہ دیکھیں
زید نے نا عمر کی نا لونڈی کو غصب کیا۔ اب زید نے کیا کیا، یا تو لونڈی سے، یہ دیکھیں یہ زید ہے، یہ زید کی لونڈی ہے، یہ عمر ہے، عمر نے زید کی اس لونڈی کو غصب کر لیا، پھر اس سے وطی کی، وطی کرنے سے حمل ہو گیا، لونڈی کو حمل ہو گیا۔ اب عمر کیا کرتا ہے، یہ لونڈی زید کو واپس کر دیتا ہے، اب زید کے پاس یہ لونڈی مر جاتی ہے۔ اب دیکھا جائے گا کہ یہ لونڈی اپنی آئی پر مری ہے یا حمل کی وجہ سے مری ہے۔ اگر اپنی آئی پر مری ہے تو پھر عمر سے کچھ نہیں لیا جائے گا، کیونکہ عمر نے اس کو ادا کر دیا، چاہے وہ ادائے قاصر ہے، ادا ہو گیا۔ اگر وہ مری حمل کی وجہ سے، جو عمر سے واقع ہوا ہے، حمل وطی کی حمل واقع ہوا لونڈی کو، تو حمل کی وجہ سے بچہ جننے کے دوران مر گئی، تو اب عمر سے زمان لی جائے گی، عمر کو کہا جائے گا کہ بھائی تیری وجہ سے مری ہے، ٹھیک ہے، یہی بات ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اور مغصوبہ باندی جب سپرد کی جائے حاملہ غاصب کے پاس فعل کی وجہ سے، غاصب یعنی کہ زید کے پاس فعل کی وجہ سے، پس مر گئی ولادت کے وقت، تو مالک کے پاس ولادت کے وقت مر گئی تو بری نہیں ہوگا غاصب زمان سے، امام صاحب کے نزدیک زمان سے بری نہیں ہوگا، بلکہ کیا کرے گا، زمان دے گا، کیونکہ اس سے مری ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر اصل اس باب میں وہ ادا ہے، چاہے وہ ادا کامل ہو یا قاصر ہو۔ اصل بات کیا ہے، ادا کرنا ہے، ادا چاہے کامل ہو یا کیا ہو، قاصر ہو، صرف ہوگی قضا کی طرف ادا کے تعرض کے وقت، یعنی کہ اصل بات کیا ہے، وہ ادا کرنا ہے، چاہے اس کو ادا کامل طریقے سے کیا جائے یا کیا کیا جائے، قاصر طریقے سے کیا جائے۔ ہاں، قضا کی طرف تب جائیں گے جب ادا کو ادا کرنا متعذر ہو، ادا کو ادا کرنا متعذر ہو، ممکن نہ ہو ادا کرنا، تب ہم جائیں گے اس کے قضا کی طرف کہ اس کی مثل کوئی لے آئے تو وہ کر دیا جائے، قضا کی طرف پھر رجوع کریں گے۔ آگے مثال آئے گی، مثال کے سے ہم سمجھیں گے۔ اور اسی وجہ سے متعین ہوگا مال ودیت میں اور وکالت میں اور غصب میں اگر اعادہ کرے۔ ودیت میں یعنی کہ اس سے مراد یہ کہ ایک شخص نے کسی کے پاس 100 روپے امانت رکھے اور 100 روپے متعین ہو جائیں گے، وہی 100 روپے متعین ہو گئے، اب وہ پیسے ہی مالک کو لٹانا واجب ہے، جو 100 روپے دیے تھے وہی لٹانا واجب ہے۔ اگر 100 روپے کے ہوتے ہوئے اگر دوسرے 100 روپے لٹاتا ہے، یعنی کہ بندے 100 روپے تھے، کھلے 100 روپے لٹاتا ہے، تو یہ خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا۔ ہاں، اگر 100 روپے اس نے استعمال کر لیے تو اب قضا کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ وہ تو 100 روپے اس نے قضا کر لیے، استعمال کر لیے، اب اس کے قضا کی طرف رجوع کریں، یعنی کہ اس طرح کا اور کوئی ادا کریں گے، یعنی کہ دوسرے 100 روپے دے دیں گے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح زید نے وکیل بنایا 100 روپے کا، بکر کو دے دے، اب 100 روپے لٹانا، وہ 100 روپے لٹانا واجب ہے، لیکن دوسرے لٹائے تو وہ کیا ہوگا، خیانت کرے گا، لیکن اگر استعمال کر لیتا تو دوسرے کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ وہ کیا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، تعذر ادا، اس کو ادا کرنا تعذر ہے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے۔ آگے اور اگر اعادہ کرے مودع اور وکیل اور غاصب، یہ کہ روکے عین کو اور دے جو اس کی مثل ہو، تو نہیں ہوگا اس کے لیے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں، یعنی کہ اگر مودع کہتے ہیں کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو، یا وکیل جس کو وکیل بھی یا غاصب نے اصل کو روک لے اور دوسرے دے دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، یعنی کہ وکیل یعنی کہ 100 روپے وہی بات ہے، 100 روپے وہ نہ دے یا جس طرح لونڈی ہو وہ نہ دے دوسری دے دے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ خیانت کرے گا۔ اور اگر بیع کی کسی چیز کی اور سپرد اور کسی چیز کو بیچا اور اس کو سپرد کر دیا، پھر اس میں عیب ظاہر ہو گیا، تو ہوگا مشتری کو اختیار ہے لینے کے ساتھ اور ترک کرنے کے ساتھ، یعنی کہ اگر کسی شخص نے کوئی چیز بیچی
بھائی نے کوئی چیز بیچی مشتری کو، مشتری وہ لے لیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، گھر جا کر جب دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس میں تو عیب ہوتا ہے۔ اب مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو وہ لے لے، چاہے تو وہ کیا کر دے، واپس کر دے، چاہے تو لے لے چاہے تو واپس کر دے، اختیار کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کہ اصل وہ ادا کرنا ہے، اصل وہ کیا ہے، ادا کرنا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ واجب ہے غاصب پر عین مغصوبہ کو لٹانا، عین مغصوبہ کو لٹانا، اور اگر غاصب کے ہاتھ میں کوئی تبدیلی واقع ہو جائے، تبدیلی فحش، تو واجب ہوگا نقصان کی وجہ سے ضمان نقصان واجب ہوگا، نقصان کے سبب ضمان نقصان کی واجب ہوگا، یعنی کہ واپس کرنا کیا ہے، واپس کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر احناف کا مذہب یہ ہے کہ اصل ادا ہے، ہاں جب ادا پر عمل کرنے سے متعذر ہو جائے تو اب قضا کی طرف رجوع کریں گے، جسے پیچھے جس طرح میں نے کہا کہ اصل کو ادا کرنا مشکل ہو تو پھر قضا کی طرف رجوع کریں گے، لیکن یہاں پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اصل ہی ادا کریں گے، لہٰذا اگرچہ ایک شے میں تغیر فحش بھی پا گیا، تغیر فحش بھی پایا گیا تو وہ شے مالک کو ہی دیں گے، چاہے تغیر فحش پایا گیا تب بھی مالک کو دیں گے۔ غاصب پر پھر بھی واجب ہے کہ جو چیز اس نے نا غصب کی ہے اسی کو عین کو لٹائیں گے، ہاں اگر بھی عینی نقصان واقع ہو گیا بقیہ نقصان واپس کرے گا، یعنی کہ مثال کے طور پر امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ نا ہم تو کہتے ہیں کہ اصل لٹا دے تو وہ ذمے سے بری ہو جائے گا، لیکن امام صاحب کہتے ہیں نہ بھائی، وہ بھی واپس کرے گا اور ساتھ ساتھ چٹی بھی دے گا، اس کی کیا کرے گا، چٹی بھی دے گا۔ جس طرح کے وہ کھوٹے سکے اور کھرے سکے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیا کرے، کھوٹے سکے بھی ادا کر دیے تو اس نے ادا کر دیا، اگر ہلاک ہو گئے تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ ادا چاہے قاصر ہے لیکن ادا تو ہو گئی۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ جو وہ کھوٹے سکے کی کھوٹ ہے نا، وہ کھوٹ جتنی کم پڑتی ہے، جتنی اس کھوٹ میں نقصان ہوتا ہے، یعنی کہ 100 روپے تھے، کھوٹے سکے 100 تھے، وہ 90 کے بکتے ہیں، اب وہ 10 روپے دے گا امام شافعی کے نزدیک۔ اب یہاں پر تغیر فحش وہ 4 صورتیں ہیں، وہ آپ لکھ لیں، تغیر فحش 4 صورتیں ہیں کہ شے کے اندر اتنا تغیر آ جائے کہ اس کا نام ہی تبدیل ہو جائے، اتنا تغیر آ جائے کہ نام ہی بدل جائے، نام ہی بدل جائے، جس طرح کے سبز اور لال کلر کو مکس کریں تو وہ کالا بن جاتا ہے، اب نام ہی تبدیل ہو گیا، یہ تغیر فحش۔ دوسرا، تغیر سے پہلے جو شے کے منافع اب اتنا منافع نہ ہو بلکہ کم ہو، پہلے زیادہ منافع ہو اب کم منافع ہو تو اس کو ہی تغیر فحش کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے، ایک شے دوسری شے میں اتنی مل جائے کہ اس کو جدا کرنا ممکن ہو لیکن نقصان ہو، جدا کرنا تو ممکن ہو لیکن کیا ہو، نقصان ہو، جس طرح کہ سونا اور چاندی مل جائے اتنا، اب جدا کرنا تو ممکن ہے، سونے کو جدا کر لے، چاندی کو جدا کر لے، لیکن نقصان ہے، مارکیٹ میں ریٹ کم ہو جائے گا۔ اور چوتھی کہ ایک شے دوسری چیز میں اتنی مل جائے کہ اس کو جدا کرنا ہی ممکن نہ ہو، جیسے دودھ اور پانی، یہ اتنا مل جائے کہ دودھ اور پانی آپس میں ہم جدا کر ہی نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ تغیر فحش اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ تلخیص المفتاح۔ وَأَمَّا ذِكْرُهُ فَلِكَوْنِهِ الْأَصْلَ أَوِ الْإِحْتِيَاطِ، یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں جہاں پر مسند الیہ کو ذکر کرنا بہتر ہے، اور بہرحال ذکر کرنا، مسند الیہ کو ذکر کرنا فَلِكَوْنِ اس وجہ سے کہ وہ اصل ہے، ذکر کرنا اس وجہ سے کہ وہ اصل ہے، اسی وجہ سے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے، یا احتیاطاً احتیاط کے لیے، کرینے پر، احتیاط کے لیے کرینے پر اعتماد کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، اعتماد کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ مسند الیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ کرینہ جو ہوتا ہے اس پر اعتماد کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، اسی وجہ سے مسند الیہ کو کیا کر دیا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تنبیہ کرنا سامع کے غبی ہونے پر،
یعنی کہ مسند الیہ کو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کو بات کر رہا ہے کہ وہ غبی ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، اسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یا وضاحت کے لیے، زیادت وضاحت کے لیے، مزید وضاحت پختگی کے لیے مسند الیہ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ ابھی تقریر یا پختگی کے لیے زیادہ کیا جاتا ہے، ایزا وضاحت کے لیے، ابھی تقریر یا پختگی کے لیے، یا ظاہر کیا جاتا ہے اس کی تعظیم کے لیے کہ اگلا بندہ بڑا تعظیم والا، اس لیے اس کو ظاہر کر دیا، بار بار نام لینا، یا اہانت کے لیے کہ نام لینا ایسی جگہ میں اہانت کے لیے، بے عزتی کرنے کے لیے نام لیا جاتا ہے، یا برکت کے لیے اس کو ذکر کیا جاتا ہے، برکت کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، استلزازی یا لذت حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے مسند الیہ کو، ٹھیک ہے۔ اور یا کلام کو طویل کرنے کی وجہ سے، کلام کو تعویل کرنے کی وجہ سے مسند الیہ کو کیا کیا جاتا ہے، یعنی کہ کلام لمبا ہو جائے تو تب بھی مسند الیہ کو کیا کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اس حیثیت کے ساتھ کہ جہاں سننا مقصود ہوتا ہے کہ وہ غور سے سنیں، سننا مقصود ہوتا ہے کہ وہ غور سے سنیں، جس طرح کہ ہیا عصایا، ہیا عصا یا کی مثال میں، یعنی کہ یہاں پر وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے رب تعالیٰ نے جب پوچھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو اب جواب میں اگر کہہ دیتے عصا، میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، تو جواب کافی ہوتا، لیکن لمبا کیا انہوں نے، ہیا مسند الیہ مبتدا اور اضافت یا اور عصا کے دیگر اوصاف کو بھی ذکر کیا، یعنی کہ یہ کہا ہیا عصای اتوکا علیہ واہش بہا، کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اب یہاں پر کلام کو کس لیے ذکر کیا کہ خاص کرنے کے لیے، برکت کے لیے کیا کیا، لمبا کیا کلام کو یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے نکالیں آپ کنز الدقائق کا۔ وفی ان ولدتی ولدن ذکرن فانتی تالک واحدتن، یعنی کہ مرد کہتا ہے کہ اگر تو نے لڑکا جنا تو تجھے ایک طلاق ہے، و ان ولدتی اسنا، اور اگر تو نے لڑکی جنی تو تجھے دو طلاقیں ہیں، بس اس نے دونوں جنے اور معلوم نہیں تھا کہ پہلا کس کو جنا، تو طلاق واقع ہوگی ایک قضاءً اور دو دیانتاً، دیانتاً یعنی کہ فیصلہ جو کیا جائے گا وہ ایک طلاق کا کیا جائے گا، لیکن عند اللہ کیا ہوگی، دو طلاقیں واقع ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ عدت گزارے گی اور مکمل ہو جائے گی، اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور ملک دو شرطوں میں سے آخری کے لیے شرط ہے، ملک کیا ہے، دو شرطوں میں سے آخری کے لیے شرط ہے، یعنی کہ اگر دو شرط دو وصفوں کے ساتھ یا دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہو تو وقوع طلاق کے لیے آخری شرط معتبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ دو شرطوں میں سے جو آخری، ایک شرط لگاتا ہے پھر دو شرط لگاتا ہے، تو جو آخری ہوگی شرط وہ ہوگی معتبر، ٹھیک ہے۔ اور باطل کر دیتی ہے تین طلاقیں ان کے تعلیق کو، ان کے تعلیق کو، تین طلاقوں کا فی الحال واقع کرنا ان کو ان کی تعلیق کو باطل کر دیتا ہے، یعنی کہ تین طلاقوں کا فی الحال واقع ہونا ان کی تعلیق کو باطل کر دیتا ہے، یعنی کہ اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو داخل ہوئی تو تجھے تین طلاقیں، پھر کہا انتی ثلاثن، انتی ثلاثن، پھر کہا کہ تجھے تین طلاقیں ہیں، اب عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور اس نے اس سے وطی کی، پھر پہلے خامند کی طرف لوٹ آئی اور گھر میں داخل ہوئی، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ تین طلاقوں سے اب اختیار نہیں رہے گا، وہ کیا ہوگا، باطل ہو جائے گا۔ اور اگر معلق کیا تین کو، طلاقوں کو، یا آزادی کو وطی پر
آزادی کو وطی پر، تو عقر واجب نہیں ہوگا، تو عقر واجب نہیں ہوگا ٹھہرنے کی وجہ سے، اور اس کے ذریعے رجعت کرنے والا نہیں ہوگا طلاق رجعی میں، طلاق رجعی میں، مگر یہ کہ دوبارہ داخل کرے، دوبارہ داخل کرے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کہا معلق کیا طلاق کو وطی پر، یعنی کہ اگر میں نے تجھ سے وطی کی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں، تو اب جب وطی کر لے گا تو تب طلاق واقع ہو جائے گی، یا آزادی پر کیا کہ آزاد ہے تو اگر وطی کی تو تب بھی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ الا اذا اولجا، مگر یہ کہ دوبارہ داخل کرے، دوبارہ داخل کرے، اور نہیں طلاق واقع نہیں ہوگی اس قول میں کہ اگر فلاں سے نکاح کروں تجھ پر تو وہ طلاق ہے، اگر میں فلاں سے نکاح کروں تو تجھ پر وہ طلاق ہے، پھر اس پر نکاح کر لیا تو طلاق بائنہ کی عدت میں، طلاق بائنہ کی عدت میں، اور نہ انت طالقن کے بعد متصل ہو انشاءاللہ کہنا، اگرچہ عورت شوہر کے انشاءاللہ کہنے سے پہلے مر جائے۔ اگر کہا کہ تجھے 1 کم 3 طلاقیں ہیں تو 2 واقع ہوں گی، اور 2 کے استثناء 1 اور 3 کے استثناء میں 3 واقع ہوں گی۔ جو پیچھے کہا نا اگر نہ طلاق کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کر دے تو پھر طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اگر قسم کھاتا ہے اور ساتھ انشاءاللہ ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بندہ حانث نہیں ہوگا۔ اور آگے جو بات ہے کہ اگر کہے کہ تجھے طلاق ہے 3 مگر 1 تو 2 واقع ہوگی، اور اگر کہے 1 مگر 2 تو 1 واقع ہوگی، اگر کہے 3 تو پھر 3 واقع ہوگی۔ کیونکہ اگر میں کہوں کسی بندے کو کہ مجھ پر کہ اس نے میرے 1 روپے دینے ہیں، اس نے 1 روپے دینے ہیں مگر 9 روپے میں نے دینے ہیں اور 10 روپے میں نے دینے ہیں، اب باقی کتنے بچیں گے؟ 9 بچیں گے، تو درمیان والے جتنے ہوں گے اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ اب اس نے جب کہا نا کہ تجھے 3 طلاقیں مگر 1، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ 3 نہ 1 ہے، بیچ میں کتنے بجے؟ 2، اب 2 وہ ہوں گے۔ اور اگر کہتا ہے کہ 1 اور 2 تو اب 1 طلاق ہوگی، کیونکہ ان کے درمیان جز نہیں ہے، لہذا پیچھے بھی میں نے آپ سے بات کی کہ اس طرح کا ذکر کرے تو عدد ہوں تو یعنی کہ 2 لفظ ذکر کریں، اگر اس کے بیچ میں عدد ہو تو وہ مراد ہوگا، اگر عدد نہ ہو تو پھر وہ مراد ہوگا۔ اور اگر 3 کہتا ہے مگر 3 تو 3 میں استثناء ہو ہی نہیں سکتا، لہذا پورا ہی ہوگا۔ پیچھے بات گزری نا جو احناف نے مذہب دیا تھا کہ اگر وہ 2 عدد کو استعمال کرتا ہے، اگر 2 عدد کے درمیان میں کوئی عدد آ جائے تو عقل سے اکثر مراد لیں گے، اگر 2 عدد استعمال کرتے ہیں ان کے درمیان میں کوئی عدد نہ آئے تو پھر کیا مراد لیں گے؟ اکثر سے، ادھر عقل سے اکثر مراد لیں گے، ادھر اکثر سے عقل مراد لیں گے، اگر بیچ میں کوئی نہ ہو تو پھر اکثر سے عقل مراد لیں گے، 1 مراد لیں گے۔ تو یہ وہی ہے، بیچ میں عدد آ رہا ہے اسی وجہ سے 2 مراد لیں گے، اگر بیچ میں عدد نہ ہے تو 1 مراد لیں گے، کیونکہ اس کا جز نہیں ہوتا۔ آگے آپ نکالیں ہدایت الحکمت کا۔ پیچھے بات چل رہی تھی جوہر اور عرض کی۔ جوہر کی ہم نے تعریف پڑھی جو موجود لافی موضوع ہو، یعنی کہ جس میں موضوع موجود نہ ہو، اور عرض جس میں موضوع موجود ہو، موجود فی الموضوع عرض کو کہتے ہیں، اور جوہر کہتے ہیں لافی موضوع، موجود لافی موضوع جس میں موضوع موجود نہ ہو، وہ پیچھے بات ہو چکی۔ اب طول عرض طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض یہ چوڑائی کو کہتے ہیں، اور عمق گہرائی کو کہتے ہیں۔ اب طول عرض عمق میں یا تو جوہر ہوگا یا کیا ہوگا؟ طول عرض عمق تقسیم کو قبول کریں گے تو یا تو جوہر ہوگا یا پھر عرض ہوگا۔ اگر جوہر ہوگا تو اس کو جسم تعلیمی کہیں گے، اگر عرض ہوگا تو اس کو جسم تعلیمی کہیں گے۔ اگر جوہر ہوگا تو اس کو جسم طبعی کہیں گے، اگر عرض ہوگا تو اس کو جسم تعلیمی کہیں گے۔
دوبارہ بات کرتا ہوں، پیچھے جو ہم نے بات پڑھی تھی کہ جوہر کہتے ہیں موجود لافی موضوع کو جس میں موضوع موجود نہ، اور عرض کہتے ہیں موجود فی الموضوع جس میں موضوع موجود ہو۔ اب یہاں پر بات یہ ہوگی کہ طول عرض عموق یا تو تقسیم کو قبول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر تقسیم کو قبول کریں گے تو وہ یا تو جوہر ہوں گے یا پھر عرض ہوں گے۔ اگر جوہر ہوں گے تو جس میں طبعی، اگر عرض ہوں گے تو جس میں تعلیمی۔ تو جس میں طبعی کی تعریف کیا ہو گئی؟ وہ جوہر جو طول عرض عموق میں تقسیم ہو سکے، طول عرض عموق میں تقسیم ہو سکے۔ اور جس میں تعلیمی کی بھی ویسے ہی ہے، جو وہ عرض جو طول عرض عموق میں تقسیم ہو سکے۔ اب یہاں پر ملائیں گے طول کو اور عرض کو، طول کو اور عرض کو، دیکھیں گے کہ یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے تو اس کو سطح جوہری کہیں گے، سطح جوہری۔ اگر وہ عرض جس میں طول اور عرض کو قبول کرتا ہے تو وہ سطح عرضی ہوگا۔ اگر عرض وہ سطح عرضی ہوگا۔ عرض اگر طول عرض کو قبول کرتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ سطح عرضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سطح عرضی ہوگا یعنی کہ یہ طول ہے تو یہ دونوں اگر تقسیم کو قبول کرتے ہیں تو یہ کیا، یہ طول اور عرض اگر تقسیم کو قبول کرتے ہیں تو پھر کیا ہوں گے؟ سطح عرضی ہوں گے، جوہری ہوں گے۔ اگر عرض، یہ عرض طول اور سطح کو، عرض کو قبول کرتا ہے تو پھر یہ سطح عرضی ہو گئے۔ اس کے بعد اب ہم صرف طول کو دیکھیں گے کہ یہ طول تقسیم کو قبول کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر صرف طول جوہر میں تقسیم کو قبول کرتا ہے تو پھر یہ خط جوہری ہوگا۔ کیا ہوگا؟ خط جوہری ہوگا۔ اور اگر عرض میں طول تقسیم کو قبول کرتا ہے تو پھر سطح عرضی ہوگا، سطح عرضی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سطح عرضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر طول عرض عموق جوہر میں تقسیم کو قبول نہیں کرتے تو پھر وہ جوہر فرد ہوگا، پھر وہ کیا ہوگا؟ جوہر فرد ہوگا۔ اور اگر عرض میں طول عرض عموق میں تقسیم کو قبول نہیں کرتا تو پھر وہ نقطہ ہوں گے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ نقطہ ہوں گے۔ اور جوہر فرد کوئی جز لا یتجزا کہا جاتا ہے، جس کی ہم پہلے بحث پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ اب یہ سبق آپ نے یاد کرنا ہے کہ جس میں طبعی، جس میں تعلیمی، اس میں تعریفیں یہ ہوگی کہ جوہر کی تعریف بھی ہوگی موجود لافی موضوع، عرض کی تعریف موجود فی الموضوع۔ اب جس میں طبعی وہ جوہر جو طول عرض عموق میں تقسیم کو قبول کرے، اور جس میں تعلیمی جو طول عرض عموق میں، وہ عرض جو طول عرض عموق میں تقسیم کو قبول کرے۔ سطح جوہری ہو گئی جو طول اور، وہ جوہر جو طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے۔ سطح عرضی وہ عرض جو طول اور عرض میں تقسیم کو قبول کرے۔ خط جوہری جو صرف طول میں تقسیم کو قبول کرے، اور خط عرضی جو صرف طول میں عرض کی تقسیم کو قبول کرے۔ نقطہ کہتے ہیں جو تقسیم کو قبول نہ کرے عرض میں، اور جوہر فرد کہتے ہیں جو عموق طول جوہر عرض میں تقسیم کو قبول نہ کرے، جوہر فرد کہتے ہیں، اور اسی کو جز لا یتجزا کہتے ہیں۔ اسی کو ہم باطل کریں گے انشاءاللہ پہلے سبق میں ہی۔ آگے کچھ تعریفیں رہتے ہیں وہ پڑھ کر انشاءاللہ ہم اسی کی طرف آگے بڑھیں گے۔